روشن چمکدار ڈراؤنی ملبوسات، ڈراؤنی لائٹ اپ سجاوٹ، پمپکن، کدو کی تخلیقی نقش و نگار اور مجسمے، گھر گھر ڈور ٹو ڈور کینڈی اکٹھا کرنا، کینڈی کا مجموعہ ہو جانا، یہ سب لوگ اکتوبر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کیا ہالووین واقعی میں منفرد امریکی روایت اور معصوم تفریحی دن ہے جس کو سب سے زیادہ منایا جاتا ہے اور بہت سے مسلمان ایسا ہی سمجھتے ہیں، یا پھر یہ وہ روایت ہے، یہ وہ تقریب ہے جو اسلام میں حرام ہے؟ چلیں آئیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تہواروں کی دو مین اقسام ہیں، ایک ہو گئی ثقافتی تہوار اور دوسرے مذہبی تہوار۔ جب ہم مذہبی تہوار کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، اس میں کوئی لچک آپ نہیں دکھا سکتے کہ چلو ہم بھی اس تہوار کو منا لیتے ہیں، اس سے ہمارے اسلام کو کیا فرق پڑے گا، ہم تو مسلمان ہی رہیں گے لیکن چلو ہم بھی تھوڑا بہت فن کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جو دوسروں کے تہوار ہوتے ہیں مذہب سے تعلق، مذہبی تہوار، ان کو ایک مسلمان بالکل بھی نہیں منا سکتا، اس لیے کیونکہ اس میں شرک شامل ہوتا ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جو ہماری ایمان کی بنیاد ہے، ایسا کبیرہ گناہ جو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اور ہالووین بھی انہی تہواروں میں سے ایک تہوار ہے جس میں شرک شامل ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کا تعلق جادو سے جو حرام ہے، اور شیاطین، جن، روحیں، اور ان کے آگے مانگنا، ان سے فیوچر کے حال معلوم کرنا، مستقبل میں کیا ہوگا، یہ سب باتیں شامل ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں۔ جادو بھی حرام ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بھی برا کیا ہے اس کو منا لینا، ہنسی مذاق میں تھوڑے سے کپڑے ہی پہن لیں گے، شائنی سے پیارے سے ملبوسات چڑھا لیں گے، یا پھر خون آلود ملبوسات بھی ڈرانے کے لیے کسی کو، ہم پھر پمپکن کو کارو کر لیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، اور پھر ہمیں کینڈیز بھی مل جائیں گی، جو ٹرک ٹریٹنگ ہے، کتنا مزہ آئے گا۔ اور ہم تھوڑی کو بلیو کرتے ہیں جو وہ لوگ بلیو کرتے ہیں، ہم تو صرف سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہ سارا کچھ کیوں نہ کریں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ جو تہوار ہے اور اس دن کا آغاز 2000 سال پرانا یورپ میں ایک تہوار سے ہوا تھا جسے سمہین کا تہوار کہا جاتا تھا، جس میں فصل کے کٹائی کا موسم کے اختتام ہوتا تھا اور نئے سال کا آغاز کا نشان لگا دیا جاتا تھا۔ اس کو جو لوگ بناتے تھے مشرک تھے، دیوی دیوتاؤں کو پوجنے کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کو پوجتے تھے۔ پھر ان کا یہ خیال تھا کہ اس دن ان کے جو مردہ لوگ ہیں نا، ان کی روحیں جو ہیں وہ زمین پر گھومتی ہیں اور پھر اپنے اصلی گھروں کو بھی لوٹ جاتی ہیں، آزاد کر دی جاتی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، گھر گھر دروازے پہ جاتے تھے اور کھانا اکٹھا کرتے تھے، یا قربانی کے جانور اور فصلیں، ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے دیوی دیوتاؤں کے آگے رکھتے تھے، ان سے مانگتے تھے، اور اسی طرح ان روحوں کے لیے بھی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، اور پھر ان سے قسمت کے حال پوچھتے تھے، آگے کیا ہوگا، کچھ برا ہونے والا ہے یا نہیں، مستقبل کے حال معلوم کرتے تھے۔ تو وہ جو گھر گھر جا کر اکٹھا کرتے تھے کھانے کی چیزیں، میٹھی چیزیں، تو آج اس کا نام ٹرک اور ٹریٹ بن گیا، گھر گھر جا کر کینڈی لینا۔ یعنی شیطان نے برائی کے ایک غلط کام کو، شرکیہ کام کو خوبصورت بنا کر ایک معصوم سے کھیل کا رنگ دے دیا۔ اچھا، ان میں سے جو لوگ زیادہ اپنی سخاوت کو نہیں دکھاتے تھے یا کچھ نہیں دیتے تھے ان کی دیوی دیوتاؤں اور روحوں کے لیے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب تمہارے اوپر آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اب تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ استغفر اللہ ربی، ہم کس چیز پر بلیو کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہر خیر و شر ہے۔ ہم قدر کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو لکھا ہے وہ ہمارے اوپر آ کر ہی رہنا ہے، اس کو ہم چیزوں کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے یہ ایسے ہو گیا، اور ایسا ہوتا تو ویسا نہ ہوتا، اور چیزوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اکثر لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسی نے سارا خراب کیا ہے کام۔ تو ہم کسی کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے، نہ روحوں پر، ستاروں پر، کسی چیز پر بھی ہم نہیں اس کو بلیم کر سکتے۔
تمام طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. ان روحوں کے پاس کیا طاقت ہے؟ اچھا، پھر یہ جو ان کا جو روایت ہے، جو ان کا تہوار ہے، خاص طور پر ملبوسات پہننا، کاسٹیوم ویئرنگ جس کو کہتے ہیں، مختلف کاسٹیومز پہن لینا، اس کی بھی جڑیں یہیں سے آئی ہیں. یا تو روحوں کے لباس پہن لینا سفید اور اس کے اوپر خون کے دھبے لگا لینا، استغفر اللہ ربی، بری بری شکلیں چڑیلوں کی، جن بھوتوں کی، شیاطین کی، کوئی سینگ لگا لینا سروں پر. اور پھر بچوں کو خوبصورت خوبصورت شہزادیوں کے اور اس طرح کے لباس پہنا دینا، پرنسس بن جائیں، پرنس بن گئے. تو یہ جو بھی جو کاسٹیومز کا آیا ہے نا رواج، اس کا بھی اسی سے تعلق ہے. وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بڑی بڑی آگ جلاتے تھے، بون فائر جو ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح جانوروں کے سر لگا لیتے تھے سینگوں کے ساتھ، اور اس کی سکنز پہن لیتے تھے، جلد لگا لیتے تھے، کوئی فر لگا لیتے تھے. تو اس طرح کی مختلف قسم کے کپڑے بھی وہ پہنتے تھے تاکہ روحوں کو اور جن بھوتوں کو یہ بتائیں کہ ہم انہی کی طرح ہیں، ہم انہی جیسے ہیں، ان کو دھوکہ دینے کے لیے. اور خاص طور پر جو بدروحیں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے. تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا روحیں زمین پر ایسے ہمارے درمیان گھوم سکتی ہیں؟ کیا ایک دن انہیں کھلا چھوڑ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن و سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بری روحیں ہیں، بدروح ہے، برے انسان کی جو گناہ گار تھا، بدکار، فاجر تھا، اس کی جو روحیں ہیں وہ کہاں پر ہوتی ہیں؟ جب وہ مر جاتا ہے انسان تو اس کی روح کو بند کر دیا جاتا ہے سجین میں. سجین سجن سے ہے، جو جیل ہے، جیل خانہ ہے اور قید خانہ ہے، آپ اس کو ڈنجن کہہ دیں، جو ساتوں زمین کے نیچے ہے. استغفر اللہ ربی. اور وہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ وہ روحیں بند ہیں ادھر. ایک بہت ہی سیکیورٹی الرٹ، ہائی سیکیورٹی الرٹ ہے، جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتی. ایسے نہیں کہ انہیں باہر چھوڑ دیا جائے، وہ کبھی بھی اس جیل خانے سے، قید خانے سے باہر نہیں آ سکتے. اور سورہ مطففین میں کیا آتا ہے؟ جو نیک روحیں ہیں، جو نیک لوگوں کی روح تھی، جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، ان کی روحیں بلند جگہ پر ہیں، علیین، علو سے، جو بہت ہی اونچا مقام ہے، وہاں پر ان کی روحیں ہیں. ساتوں آسمان سے اوپر اللہ کے عرش کے پاس سدرۃ المنتہا میں یہ روحیں ادھر رہتی ہیں جو نیک لوگوں کی ہیں. وہ بھی کبھی زمین پر ایسے پھرتی نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نیک روحوں کے ساتھ جا ملائیں، آمین یا رب. تو دیکھیں، یہ تو ہو گئی ایک بات. اب دوسری بات جو اس ہالووین سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ اس کو سینٹس ڈے بھی کہا جاتا تھا، یعنی کہ ان کے جو علماء اور نیک لوگوں کو خاص عزت دینے کے لیے نومبر 1 کو وہ انہوں نے یہ دن رکھا ہوا تھا. اور جو اکتوبر 31 اس سے پہلا دن ہے اس کو وہ آل ہیلوز ایو کہتے تھے، تو جو آج ماڈرن ڈے میں نئے ہمارے زمانے میں ہالووین ہے. اور اب جو آپ کو میں بات بتانا چاہتی ہوں جو ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ اب تو یہ کچھ عرصہ ہی پہلے یہ سینٹس ڈے سے سیٹن ڈے بن گیا، یعنی شیطان کو پوجنے والے اس دن کو مناتے ہیں. استغفر اللہ ربی. شیطان جو ملعون ہے اس کو اس دن منایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کا حال، فیوچر ٹیلنگ، فارچون ٹیلنگ ہو گیا، اور پھر یہ شگن جو سپرسٹیشنز کی جتنی بھی باتیں ہیں، بدشگنی کی، وچ کرافٹ جو ہوتا ہے، چڑیلوں کے، جن بھوتوں کے ملنا، اور جادو جو حرام ہے، وہ سب اس دن سے تعلق رکھتا ہے. اس دن کو منایا جاتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ. بلکہ ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں کے پاس بھی نہیں بھٹکتا، وہ کبھی بھی دوسرے ذریعے نہیں اختیار کرتا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرے. وہ صرف اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے اپنی تمام ضرورتوں کے لیے، اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے.
تو یہ سب ٹرک اور ٹریٹنگ جو ہے ہماری کینڈیز لینا اور ملبوسات چڑھانا، ڈفرینٹ قسم کے کاسٹیوم، چاہے وہ خوبصورت ہوں چاہے وہ بدصورت برے ہوں جو بھی ہیں، اور پمکن کو کارو کرنا، اور جو بیٹس آ گئے ہیں آج، چمگادڑوں کو، اسپائڈرز اور ان کے جالے، یعنی کہ جو گندگیوں کو ہم صاف کرتے ہیں نا اور جن سے طبیعت کو برا محسوس کرتی ہے، وہ ساری برائیاں اس دن سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یعنی کہ جو چیز مزہ اور فن لگتی ہے وہ کیا نکلا؟ گناہ۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والا، وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نہ کہ اپنی ہی خواہشات اور جو من چاہے کام ہے جس میں مزہ ہے، فن ہے، وہ کر رہا ہے، سوچے سمجھے بغیر گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا مومن، اور نہ ہی وہ بلائنڈلی ہر کسی چیز کو فالو کرتا ہے۔ علم کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے جو مومن ہوتا ہے، اور مسلمان بھی علم حاصل کر کے ہی کام کرتا ہے، علم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور بہت پیاری دعا ہے جو ہم سب یاد کر لیں اور اس کو مانگا کریں، اور وہ ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں آپ سچ کو، حقیقت کو، سچائی کو دکھا دیں، ہمیں ہمارے آگے واضح کر دیں، اور پھر ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس کے اوپر چل سکیں، اس کو فالو کر سکیں، اور اس کے اوپر جم جائیں، ثابت قدمی عطا کر دیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو جھوٹ ہے، جو غلط ہے، اس کو بھی واضح کر دیں، اور پھر ہمیں اس جھوٹ سے بچا لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں ہدایت کی طرف، سچ کی طرف، پاکی کی طرف بلاتے ہیں۔ اسلام نے سبحان اللہ یہ جہالت کو مٹا دیا۔ جب اسلام آیا تو یہ جہالت مٹ گئی، اور دیکھیں کیسی یہ جہالت کی یہ باتیں ہیں کہ گھروں کو سے جانا، اپنے باغوں کو، باغیچے کو، اپنے یارڈز کو، بیک یارڈ ہو گیا، فرنٹ یارڈ ہو گیا، اس کو کیا کرنا، اس پہ اسپائڈر اور ان کے ویبز، ان کے جالے لٹکا لینا، چمگادڑوں کو لٹکا لینا، چھوٹی چھوٹی وہ کپڑے کی جو روحیں ہیں ان کو سفید سی لٹکا لینا، اسکیلیٹن کی جو ممیز ہیں، ڈھانچے، استغفر اللہ ربی، اب تو ایسے ایسے گھروں کے آگے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، پورے فیملیز بیٹھی ہیں، وہ جو انسانی ڈھانچہ ہے اس کی، کوئی کیمپنگ کری ہے، کوئی کیا کرے، یعنی کہ مذاق بنا کے رکھ دیا، جہالت کی انتہا ہو گئی ہے۔ ایک کانورٹ نے بتایا، جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ساری جہالت ہے اور یہ شرک اور یہ شرکیہ کام ہے اور اس طرح کے جو یہ جو تہوار ہیں، ان کو ہم نے برا جانا اور نفرت کی، ان سے ہمیں کوفت ہوئی، اس کی وجہ سے ہم نے اسلام قبول کیا کہ وہ جہالت ہے، اور ہم جہالت کو چھوڑ کر اسلام میں آئے، اور حیران ہو گئے یہ دیکھ کے جب کچھ مسلمان ہی یہ تہوار مناتے تھے۔ استغفر اللہ ربی۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی کوئی یہ تہوار مناتے ہیں، ہاں لیکن بس کینڈیز ہم دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ کو کینڈیز دینی ہی ہے نا تو پورا سال پڑا ہے، آپ کسی اور بھی دن کینڈی دے دیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، میٹھا شیئر کریں، سال کے کسی اور دن کر لیں، لیکن اس تہوار کا حصہ نہ بننے کے لیے ایسے کام سے رکنا ہے ہمیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، یہ جو سجاوٹیں ہیں کی جاتی ہیں، اور پھر کینڈیز پر، میٹھوں پر، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں۔ اگر پیسہ لگانا ہی ہے تو اس کے اوپر لگائیں جو ضرورت مند ہے، کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو کپڑے پہنائیں، نہ کہ ایسے ویسٹ کریں، پیسے کو ضائع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں کتنی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں لوگوں سے کہ اس رات کو فن کرنے گئے تھے اور کیسے کیسے حادثات ہو گئے ان کے ساتھ۔ یہ جو ہانٹیڈ ہاؤسز ہیں، کارن فیلڈ ہوتی ہیں، ان میں جانا کوئی فن نہیں تھا ان کے لیے۔ شیطان کے اس دھوکے کو سمجھیں کہ جو فن کے پیچھے کتنے برے برے کام کرا دیتا ہے انسان سے۔ تو جو ایک مسلمان ہوتا ہے نا، وہ سوچ سمجھ کر علم کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی
سکھانا ہے دین کو، ان کے عقیدے کو، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کی تھیولوجی، ساری چیزوں کے بارے میں ان کو بتانا ہے۔ ہماری اپنی ہیں 2 فیسٹیولز الحمدللہ، اتنے خوبصورت 2 تہوار ہیں عیدین جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں تحفے میں دیے ہیں، ہم ان کو سیلیبریٹ کریں، پورا اچھا تیار ہوں، کھانے شیئر کریں، تحفے شیئر کریں، اس کو منائیں، اس کا انتظار کریں۔ بچوں کو بھی یہ بات بتائی جائے کہ کوئی اور بھی جو مذہبی، خاص طور پہ جس کی میں مذہب کی بات کر رہی ہوں، وہ کوئی ہمارے مذہب کے نہیں ہیں اور کسی اور مذہب کے تہوار ہیں تو وہ ہمارے لیے حرام ہوتے ہیں، جس میں شرک ہو۔ اور اگر کسی بھی ایسے تہوار میں کوئی شیاطین، جن، بھوت، روحیں ان سے مانگنا وہ تعلق رکھتے ہوں، جادو اس میں شامل ہو، تو جادو تو حرام ہے۔ پھر دیکھیں اصل مشکل کام وہ ہے کہ کیسے روکا جائے ان تہواروں میں شرکت کرنے سے، اپنے آپ کو بھی، بچوں کو بھی۔ صرف کہہ دینے سے تو سمجھتے نہیں ہیں نا، خاص طور پر بچے، تو یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹیوز اس کی ڈھونڈیں، آپ اس کا کوئی اور رد و بدل کریں، بجائے کہ وقت ضائع کرنے کے اور یہ جو کینڈیز ہیں ان کی بھیک مانگنا اور سڑکوں میں پھرنا، گناہ اکٹھے کرنے سے بہتر کیا ہے، مساجد میں جائیں، فیملیز کے ساتھ جائیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اور صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ان فتنوں سے بچائیں۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اسلام کو اپنے عملوں میں لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کو راضی کریں، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی فتنوں سے بچا کر، برائیوں میں نہ پڑیں۔ ان روشن چمکدار ڈراؤنی ملبوسات اور ڈراؤنی لائٹ اپ سجاوٹ اور ان کینڈیز کو اکٹھا کرنے کے اس فن کے نام پر دھوکے میں نہ آئیں، اور ان چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلے نہ کریں ہر اکتوبر، بلکہ ہر منٹ اور ہر پل ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے جانے کی کوشش کریں، نیک لوگوں کا ساتھ تلاش کریں، ان کے ساتھ رہیں، اور ہر وقت اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اور ہمارے بچے سچائی کو دیکھ سکیں اور اس کے اوپر جم جائیں اور ہم نیکی کے کام کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہر فتن سے بچا لیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔